إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختلف قوموں پر ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے جو عذاب اللہ نے نازل کیے ان کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اور سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی فرما برداری والی زندگی گزاریں، لیکن بنی نوع انسان شروع سے لے کر تازیست نبیوں کی کتابوں کی احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی کرتی رہی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا، بتایا، ڈرایا، بار بار ان کے پاس گئے مگر وہ لوگ ماننے کو تیار نہ ہوئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، انہوں نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت توحید اسلام کی دعوت دی. 950 سال. اچھا، صحیح بخاری میں جو شروع کے ادوار کے لوگ جب پیدا ہوئے نا تو ان کے قد بہت بڑے تھے، حتیٰ کہ اس میں 60 ہاتھ کا ذکر ہے. اچھا، لغوی طور پر ہاتھ
آپ کے ہاتھ سے کونی تک کو بھی کہتے ہیں اور یہاں تک پورے بازو کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ کونی تک بھی مانیں تو یہ تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے, 1.5 فٹ. اب آپ 60 فٹ اور 30 90 فٹ, یہ ہمارا شاید مرکز جو ہے یہ بھی 90 فٹ اونچا نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے انسان اللہ نے دنیا میں پیدا کیے. نوح علیہ السلام کے دور میں بھی 1300-1400 سال کے قریب عمریں تو عام تھیں, 150-200 سال کے تو بچے ہوتے تھے. اب 950 سال نوح علیہ السلام نے صرف دعوت و تبلیغ کی ہے اپنی قوم کی. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, فرمایا یا اللہ میں نے دن رات ان کو تبلیغ کی ہے, بتایا ہے, ڈرایا ہے, لیکن یہ لوگ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میں جوں ان کو دعوت دیتا یہ فرار ہو جاتے. سارے دیکھ لیں لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فلم یزدہم زیادتی, دعائی اپنی دعا, پکارنا بلانا میں اسے بڑھاتا, الا فرارا مگر یہ فرار ہو جاتے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ, جب میں انہیں پکارتا تو یہ لوگ کیا کرتے, جب یہ سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے, جعلوا اصابعہم, میں انہیں پکارتا یہ لوگ سننے کو تیار نہ ہوتے, واستغشوا ثیابہم واستکبروا استکبارا, یہ لوگ آگے سے بھاگتے اور اپنے کانوں میں کپڑے روئی ٹھونس لیتے. ثم انی دعوتہم جہارا, فرمایا میں نے انہیں بلند آواز پکارا, او لوگو ڈر جاؤ. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا, میں نے اعلانیہ بھی انہیں بتایا, میں نے چھپ کر الگ الگ لے جا کر انہیں نصیحت کی, پر یہ ظالم باز نہیں آنے والے تھے. حتیٰ کہ نبی نوح علیہ السلام بھی ایک وقت آیا 950 سال کے بعد, بالکل ہینڈز اپ ہو گئے, ان سے تنگ آ گئے. یا اللہ اب ان پر عذاب بھیج, یا اللہ انہیں کسی جگہ کا نہ چھوڑنا. اور یہ اتنے ظالم تھے کہ نبی کی سچی دعوت توحید, اللہ کا پیغام, اللہ کا حکم, یہ ماننے کو تیار تو دور کی بات تھی. یہ ظالم وہاں پر اپنی ساری برادری کو جمع کر کے گاؤں میں کیا کہتے تھے, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, او لوگو اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. ایک معبود کی عبادت کا حکم تو اللہ دے رہا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, مت چھوڑنا اپنے ایک یہ جو معبود ہم نے بنا رکھے ہیں, وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ ود, یغوث, یعوق, نصر جو نیک لوگ تھے آدم علیہ السلام یا اس دور کے, کہتے ہیں ان کو نہ چھوڑنا. اتنے ظالم. اور پھر اللہ رب العالمین نے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, اللہ کہتا ہے میں نے پھر نوح علیہ السلام کو قوم پر بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اگر تم باز نہ آئے میری دعوت کو, میرے پیغام کو, اللہ کے حکم کو تم نے نہ مانا, انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ بڑا عذاب تم پر نازل کر, عظیم عذاب تم پر آ جائے. قال الملأ من قومہ, وہ جو سردار تھے نا نوح علیہ السلام کی قوم کے, انہوں نے نبی کی دعوت سننے کے بعد مانا نہیں, تکبر کیا. آج دیکھا آپ نے, آپ کسی کو دین کی دعوت دیں, حق بات بتائیں, خیر کی طرف لگائیں تو وہ آگے سے جناب پھپتیاں کستا ہے. جمعہ 8 دن ہو گئے تمہیں باتیں کرتا ہے, ہمارے باپ دادا غلط تھے, تجھے زیادہ سمجھ آ گئی ہے, تو زیادہ عقل مند ہے, یہ جو قبروں میں پڑے ہیں یہ سارے جہنمی ہیں. سنتے ہو نا باتیں. قرآن کہتا ہے
قال الملأ من قومه، سردار آ گئے ساری قوم کے بڑے وڈ وڈیرے، انا لنراک، کیا کہتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں فی ضلال مبین، نعوذ باللہ نبی سے کہا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ایسا انسان جب وہ باغی بنتا ہے، اللہ کا نافرمان بنتا ہے، تو پھر وہ گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ ہم تمہیں گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور پھر میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی لیس بی ضلالہ، میں گمراہ تو نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور ظالموں میں تو تم پر اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، میں تمہیں گمراہی کی تعلیم تو نہیں دے رہا۔ فَكَذَّبُوهُ، ان لوگوں نے پھر بھی انکار کیا، اور فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اللہ کہتا ہے میں نے فی الفلک، جتنے لوگ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جوڑے، وہ جو ایمان والے تھے چند، مفسرین نے لکھا ہے 70 80 90 100 بندہ تھا۔ خطبہ جمعہ کے دوران آپس میں گفتگو نہیں کرتے، باتیں کرنی ہوتی ہے تو گھر میں بیٹھا کرو۔ کیا کہا؟ سارے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے انہیں کشتی میں سوار کیا، اللہ کہتا ہے میں نے سب کو بچا لیا، سارے لوگوں کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے میری آیات کی تکذیب کی تھی، انکار کیا تھا اللہ کے دین کا، اللہ کہتا ہے میں نے انہیں غرق کر دیا۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ سنیں، انہم کانوا قوما عمین، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے ہیں۔ اندھا کون ہوتا ہے؟ اندھا پتہ کون ہوتا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جو دل تو رکھتا ہے پر سوچ اور فکر کوئی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا یبصرون بہا، وہ آنکھیں رکھتا ہے پر دیکھتا کوئی نہیں، انا ہے وہ۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں اس کے ظاہری تمہیں نظر آئیں گے پر وہ کوئی حق بات سننے کو تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، کالانعام پتہ کسے کہتے ہیں؟ 4 ٹانگوں والا جانور۔ انسان کی کتنی ٹانگیں ہیں؟ 2۔ جو رب کی بات نہیں مانتا، اسلام کی بات نہیں مانتا، اللہ کے حکم پر نہیں چلتا، فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا یہ لوگ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ خنزیر بھی چوپایا ہے نا، خنزیر سے بھی بدتر۔ جو لوگ اللہ کا حکم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتا ہے انہم کانوا قوما عمین، یہ وہ لوگ ہیں جو اندھوں کی قوم ہے، اندھوں کی قوم ہے تو ان کی آنکھیں، پر یہ لوگ حق بات کو، سچ بات کو دیکھنے کو، سمجھنے کو، پرکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے ہیں، اندھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو، سب لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بیٹا بھی اندر تھا، جب کشتی میں تھے تو بیٹا ڈوب رہا تھا، اس نے کہا میں چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پر پانی تو چوٹیوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ جب مرنے لگا تو کہتا ہے ابا جی، نوح علیہ السلام نے بھی کہا یا اللہ میرا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ میرا نافرمان ہے، یہ آپ کے اہل و عیال کا حصہ نہیں ہے۔ فوری طور پر نبی کے سامنے اللہ احکم الحاکمین نے دنیا کو دکھا دیا کہ نبی بھی اگر بیٹا رب کا نافرمان ہوگا اسے بچا سکتا نہیں۔ نبی بھی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کا سگا بیٹا بھی نافرمان ہو تو انہیں بچا نہیں سکتے۔ یہ قاعدہ ہے اللہ کا، یہ ہے قوموں کی بربادی۔ اور آج جو برائیاں ان قوموں کے اندر موجود تھیں، جو ہٹ دھرمی
گمراہی ان قوموں کے اندر موجود تھی، آج بالأولا ہمارے لوگوں کے اندر بھی موجود ہے، اور تباہی کے دہانوں پر امت مسلمہ کلمہ پڑھنے کے باوجود پہنچ چکی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، لوگوں ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك، نوح علیہ السلام کے دور کے سرداروں نے کہا کہ ہم آپ کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں اور ہمارا گمان ہے کہ آپ صفاحت وَأَنَا لَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم آپ کو بے وقوف اور جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نبی کو کہا نعوذ باللہ کہ تو بے وقوف ہے اور جھوٹا ہے۔ ایسی بدبخت قومیں گزری، اور عام بندوں نے نہیں، سرداروں نے، بڑے لوگوں نے یہ بات کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، فرمایا میں نے ہود علیہ السلام کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے میں نے جتنے بے ایمان تھے، جتنے اللہ کے نافرمان تھے، نبی کے منکر تھے، اسلام کے منکر تھے، میں نے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ جو اللہ کی نافرمانیاں، بغاوتیں ان میں حد سے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ سارے لوگ سن۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو قوم ثمود میں بھیجا۔ اور اونٹنی کو قتل نہ کرنا، اللہ کا حکم ہے، شرک نہ کرو، بغاوتیں نہ کرو، ظلم نہ کرو، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو، اسلام کی تعلیمات کو مت جھٹلاؤ۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، فرمایا میں نے انہیں ایسا پکڑا کہ انہیں ہلا کے رکھ دیا، زلزلے سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو آج تک پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو آج تک اس کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ جتنے لوگ دنیا میں گزرے ہیں آج تک کسی نے ایسا عمل نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوہ من دون النساء، تم لوگ مردوں سے، لڑکوں سے اپنی شہوتیں پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر۔ اتنا بڑا کبیرہ گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ تو حد سے بڑھ جانے والے ہو، تم لوگ تو حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ پر وہ قوم ایسی بدبختی، وما کان جواب قومہ، اس قوم نے کیا جواب دیا؟ الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہ کہا، اخرجوہم من قریتہم، اخرجوہم من قریتکم، نکالو لوط کو علیہ السلام اپنے شہر سے۔ سارے اکٹھے ہو کے آگے نبی بتا رہا ہے ظالموں نکاح کرو، شادیاں کرو، بیویاں لے کر آؤ،
مردوں کے ساتھ بدکاریاں مت کرو. اور اس کی سزا پتہ کیا؟ صرف قتل. اتنا بڑا کبیرہ گناہ. اور آج ہم جنس پرستی کو باقاعدہ انٹرنیشنلی تو وہ کہتے ہیں نا، ہم مانتے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے ہیں. یہاں بھی اس کو پروموٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، حالانکہ یہ قرآن کی سری نافرمانی ہے. اور میری بات یاد رکھ لو میرے سارے بھائی نوجوان، یاد رکھ لو، جب قومیں اس قدر نافرمانیوں کے اندر ڈوب جاتی ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آ جاتا ہے. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. اللہ کہتا ہے میں نے بچا لیا اپنے نبی لوط کو علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے گھر والے بچوں سب کو بچا لیا مگر اس کی بیوی کو. بیوی ان بدبختوں کے ساتھ تھی جو سوڈمی قوم لوط کا عمل کرتے تھے، یہ بھی ان کا ساتھ دیتی تھی. اللہ کہتا ہے سارے گھر والوں کو میں نے بچا لیا، پر لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن بیوی بھی اور سارا علاقہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. فرمایا میں نے ان پر ایسی پتھروں کی بارش کی، سنگریزوں کی، کہ جو کھنگر تھے، اس طرح نوکدار پتھر جنہوں نے ان کے جسموں کو کاٹ کے رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کے ساتھ اس ساری قوم کو ہلاک کیا، پھر حکم دیا کہ اس ساری بستی کو اٹھا کر الٹ کے رکھ دو. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ کہتا ہے دیکھو ذرا میں نے جھوٹوں کا کیا انجام کیا، نافرمانوں کا کیا انجام کیا. اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک مرد اپنے گھر کی 40 عورتوں کا کفیل ہوگا، اور فتنہ اتنا زیادہ ہوگا جب وہ کوئی کام کاروبار کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گا تو اس قدر فتنہ ہوگا، اس قدر ڈر ہوگا اسے اپنی عورتوں پر کہ وہ ساری عورتوں کو رسیوں کے ساتھ باندھ کر گھر میں جائے گا کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے. رسیوں کے ساتھ باندھ کے جائے گا گھر کی زنانیوں. ہر وہ رستہ جو زنا کی طرف جاتا ہے، جو بے حیائی کی طرف جاتا ہے، جو فتنوں کی طرف جاتا ہے، اس کا تدارک امت مسلمہ کے ہر شخص پر لازم ہے. اگر ہم تدارک نہیں کرتے، آج دیکھ لو غیر محرم محرم کا نظام ختم، گےازم، لیسبینزم، گندگی پھیلانے کی کوششیں، باقاعدہ ان لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ان لوگوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں. میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں کو پروجیکشن ملتی ہے. یہ سارے کے سارے وہی فتنے ہیں. اگر قوم ان فتنوں سے باز نہیں آتی تو پھر تیار ہو جاؤ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آئے. اپنی اولادوں کی حفاظت کریں، اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی عاقبت کی حفاظت کریں، اپنی قبر کی حفاظت کریں. اور میرے بھائیوں یاد رکھ لو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ساری زندگی کا عذاب اگر آخرت میں مل جاتا ہے تو میرے بھائیوں بتاؤ انسان کامیاب ہوا یا نہ کہا. فمن زحزح عن النار، اللہ کہتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان.
دھوکے کا سامان ہے۔ وہ پہلی اقوام ان پر جو اللہ کے عذاب آئے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیز ہواؤں سے ان کو ہلاک کیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ اور قوم عاد، قوم ثمود، یہ کوئی عام قومیں نہیں تھی، 50 ہاتھ لمبے ان کے قد تھے، اور میرے بھائیوں یہ پیدا ہوتے تھے اور مرتے تھے، کوئی بیماری، کوئی ٹیکہ دارو، کوئی دوائی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان سے زیادہ طاقتور اس دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، 7 8 دن ہوائیں تیز چلتی ہیں، اور میرے بھائیوں 8 راتوں تک شدید ہواؤں میں یہ غاروں کے اندر رہنے والے، وہ ہوا داخل ہوتی، ان کو باہر نکالتی، ان کو گھماتی، ان کی کھوپڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگ لگ کر میرے بھائیوں پھٹ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیست و نابود کیا۔ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر امت مسلمہ کے اندر نہیں آتا تو میرے بھائیوں آج عذاب بالکل، اور دیکھ لیں قبر میں جانے کے بعد عذاب تو شروع ہے، 2 4 سال 10 سال 20 سال، ساری زندگی دنیا میں اگر تیرا اللہ نے پردہ رکھ لیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک اور صاف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن لوگوں کے اتنے اعمال کے ڈھیر ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ جنت پکی واجب، لیکن ان کے سارے اعمال کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا، اور وہ یہ پوچھیں گے کہ میں اتنا نمازی پرہیزگار، یہ میرے سارے اعمال کیوں برباد ہوئے؟ تو اسے کہا جائے گا تو وہ بدبخت انسان ہے جو ظاہراً تو بڑا نیک تھا، پر تیری تنہائیاں اللہ کی نافرمانی میں گزرتی تھیں، آج تیرے سارے اعمال اللہ کہتا ہے میں نے اڑا دیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہم سب نے اس پر غور کرنا ہے۔ میری تنہائیاں کیا ہیں؟ میرے موبائل کا استعمال کیا ہے؟ میں بند کمرے میں کیا کرتا ہوں؟ میں جہاں اللہ کے علاوہ دیکھتا کوئی نہیں وہاں میری کیا نافرمانیاں ہیں؟ کیا منصوبے بناتا ہے میرا دماغ؟ شیطانی منصوبے، خباثتیں، دھوکہ، فراڈ، زنا، بدکاری، مختلف گناہوں کے۔ جس کی تنہائیاں پاک ہیں اور وہ ظاہراً اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، کبائر سے بچنے والا ہے، میرے بھائیوں چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ معاف کرے گا، پر اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں۔ اتنی سختی کہ اپنے گھر کی زنانیوں کو وہ رسوں کے ساتھ باندھ کے جائے گا، اتنی سختی کہ فرمایا جو فتنے کا دور آ جائے تو اپنے بیوی بچوں کو لے، اپنی بکریاں لے، دور نکل جا، چھوڑ اپنے کام کاروبار، شہر، علاقے، برادریاں، سب کچھ چھوڑ کر فتنے سے بچنے کے لیے دور پہاڑوں میں جا، وہاں چشموں کا پانی پی، بکریوں کے دودھ پر، صرف بکریوں کے دودھ اور گھاس کھا کے گزارا کر اور مر جا، تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ یہ آج کل کے میرے بھائیوں دور کے اندر نصیحتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی۔ ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنا ہے۔ 2، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، اپنے گھر میں دینی ماحول، نماز، اسلام کی بات، قرآن و سنت کی تعلیم، یہ رکھنا ہے۔ 4، حرام نہیں کھانا، دھوکہ، فراڈ، سود۔ 5، موبائل فون کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ تنہائی میں سب سے بڑا فتنہ
6 محرم غیر محرم کا فرق اپنے گھروں میں قائم کرنا ہے. چاچے کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، پھپھا، خالو، یہ محرم نہیں ہے. بچاؤ اپنی اولادوں کو ان سے. استاد، قاری، پروفیسر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی محلے دار، کوئی نوکر، کوئی ملازم، تیرا بیٹا، تیری بیٹی، انتہائی احتیاط. شیطان ہے، شیطان ہے، انتہائی احتیاط. اللہ کے حکموں کی پابندی، حدود سے تجاوز نہیں کرنا. یہ پروٹیکشن کس نے کرنی ہے اللہ کے بعد؟ آپ نے، ہم نے. بچوں کی تربیت کرنی ہے، گھر کا ماحول ایسا رکھنا ہے، تب جا کر آپ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ رکھے. اگر ہم سمجھے نا کہ ہم جناب ٹھنڈا دودھ پی کے سو جائیں، بچے جو جی چاہے کرتے رہیں، بچیاں جو جی چاہے کرتے رہیں، کون سے کالج میں گئے ہیں، کون سی یونیورسٹی میں گئے ہیں، کون سے اسکول میں گئے ہیں، کون سے مدرسے میں گئے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کتنی دیر بتا رہے ہیں، وہ کون ہے، وہ کیوں لیٹ ہوا، وہ کہاں گیا، وہ کیسے گیا، گھر میں میرے کون آ رہا ہے، وہ محرم ہے، غیر محرم ہے، میری غیر موجودگی میں کیا حالات ہیں، میں کزن، پھپھا، خالو، فون کے اوپر کون کس سے بات کر رہا ہے، میرے گھر کے اندر اس کا مس یوز تو نہیں ہو رہا. یہ کس نے خیال رکھنا ہے؟ جو گھر کا امیر ہے. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں، بچہ اسکول چلا گیا میری ذمہ داری ختم. نہیں، میں نے بچہ مدرسے میں ڈال دیا میری ذمہ داری ختم. نہیں، میرا بچہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پڑھتا ہے میری ذمہ داری ختم. نہ، تیری ذمہ داری اصل تو شروع ہے. یہ داڑھی، یہ شلوار کا ٹخنے سے اوپر ہونا، یہ ظاہری علامات، یہ تو ظاہری علامات ہے. ہم نے تو تربیت بھی کرنی ہے. ظاہری علامات بھی، باطنی تقوی بھی، نمازوں کی پابندی بھی. کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے. ورنہ یہ فتنے کا دور، یہ تو اچک کے لے جانے والا ہے. اچک کے ایمان کو، عقیدے کو، طہارت کو، پاکیزگی کو اچک کے لے جانے والا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، خدا را اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. صبح و شام کی دعائیں، اذکار کریں، اللہ سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال کر ہمیں باطن کو بھی صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ظاہر کو بھی پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حرام سے بچا کے رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کتوں آئے ہو؟ شہداء مسجد آصف شہید بھائی وہ شہداء دا نام دینا اور والد صاحب ہے مسجد شروع کی ہے منصیرہ. مانسیرے وے؟ ہاں منصیرہ تو اجلا نہیں. یہ کہڑے ابو انزلہ شہید ہیں؟ تسی اوتھے مانسیرے رہندے ہو؟ وہ میرے بھائی نال شہید ہویا جو دا دوست سی ہے تو ان بزرگ آئے. میں چلو انشاءاللہ میں چلو. تسی پہلا دس دیا کرو نا ایسی چیز. میں آیا لیٹ، میں موٹر سائیکل پر چلا تھا. کیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدی
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ اما بعد۔ محترم بھائیوں، نوجوانوں، وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ کل 29 ذی القعدہ ہے، کل مغرب تک اپنے بال اور ناخن کٹوا لیں جس کو ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بالوں اور ناخنوں کو ہرگز نہ کاٹے۔ تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے، یہ صرف گھر کے اس فرد کے لیے جس نے قربانی خریدی ہے، باقی اس کے بیوی بچوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ جس نے قربانی خریدی ہے وہ کل مغرب سے پہلے تک اپنے بال، ناخن، زیر ناف، مونچھیں وہ اپنے صاف کر لے۔ اس کے بعد جب اس نے اپنا جانور ذبح کرنا ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے، جب بھی اس نے قربانی کرنی ہے، اپنی قربانی ذبح کرنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج میں قربانی کرنے والے کو جس طرح احرام باندھنے والے پر پابندیاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے قربانی کرنی ہے اس پر بھی پابندی لگائی ہے۔ تو یہ جی کل تک انشاءاللہ اپنے معاملات کلیئر کر لیں۔ دوسرے نمبر پر، جیسے ہی اگر کل چاند نظر آ جاتا ہے یا 30 کا ہو تو پرسوں نظر آتا ہے، تو کیا ہے کہ آپ نے پرسوں کاٹ لینے، لیکن کل تک اپنی کلیئر کر لیں کیونکہ 29 کا بھی چاند ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد کے اعمال، وہ پہلے بھی میں نے بتائے ہیں۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ عمل ہے کہ آپ نے پہلے 9 دن نفلی روزے رکھیں، تکبیرات بلند کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ سارے اعمال آپ نے ذی الحج کے پہلے ایام میں کرنے ہیں۔ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کا روزہ، فرمایا جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے ایک پچھلے سال کے اور ایک آنے والے سال کے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا۔ کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے نا، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، صغائر اللہ معاف کر دیتا۔ تو یہ بڑی عظمت والا روزہ ہے۔ آپ حج والا دن جب سعودیہ میں ہوگا اس دن بھی رکھ لیں، جب 9 ذی الحج پاکستان میں ہوگی اس دن بھی رکھ لیں۔ یہ سارا عبادت کے دن اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بیان کرتے رہیں۔ اسی طرح ہر جگہ کی اپنی تقویم ہے، ہر جگہ کی اپنی تقویم ہے، چاند بھی اپنا، عید بھی اپنی۔ اب دیکھیں نا، آج سے 100 سال پہلے تک جب میڈیا نہیں تھا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا آج سعودیہ میں حج ہے؟ نہیں نا پتہ چلتا تھا۔ ہر جگہ کے لوگ اپنا چاند دیکھیں گے، اپنی عید کریں گے۔ یہ آج کل میڈیا پر کیونکہ ساری دنیا کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لو جی روزہ 9 ذی الحج کو رکھنا ہے یا آج والے دن رکھنا ہے یوم عرفہ جب وہاں ہوگا۔ تو بات یہ ہے اصل دن وہ آپ کا ہی ہے 9 ذی الحج۔ جب یہاں 9 ذی الحج ہوگا وہی آپ کا روزہ ہے، باقی کوئی سارے 9 دن رکھنا چاہے تو رکھتا رہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں کئی لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو نا استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے، اہمیت ہی کوئی نہیں، وہ چھوڑو جی چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا
جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. خبردار اگر وہ عید پڑھنے کے لیے سختی اور جھڑکنے کا انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو بندہ طاقت رکھتا ہے کم از کم حصہ، دیکھیں نا آج بھی 13 14 15 ہزار کا حصہ ڈال سکتے ہیں، وہ ایک مکمل قربانی ہے. گائے میں 7 ہیں تو اونٹ میں 10 ہیں، حصہ ڈال لیں، آپ کے سارے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. پھر ایسا مقروض جس نے قرض دینا ہے لیکن قرض لینے والے کی طرف سے سختی کوئی نہیں، وہ روٹین سے چل رہا ہے، وہ شخص اگر 10 15 ہزار 20 ہزار یا جتنا بھی رقم رکھتا ہے قربانی کے قریب اگر آتا ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. ہاں ایسا مقروض جس کے قرض لینے والے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ آگے آگے ہے، وہ قربانی نہ کرے، وہ پہلے ان کا قرض اتارے. لیکن جو عمومی قرض چل رہے ہیں ان میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والا معاملہ نہیں. اسی طرح وہ شخص جو جینون طور پر قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے لوگ بھی ہیں غریب جو بیچارے سارا سال بھی گوشت نہیں ملتا لیکن وہ عید پر بھی حصہ ڈالنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. تو جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی اسپیشل آفر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. سنن ابو داود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا وہ شخص جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز ادا کر کے اپنے بال اور ناخن کاٹ لے. کتنا سوکھا کام ہے، عید کی نماز پڑھے اور واپس آ کر اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب دے گا. کتنا بڑا اجر ہے، پوری قربانی کا اجر رب العالمین اسے عطا کرے گا. لیکن وہ بندہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ اگر جان بوجھ کر قربانی نہیں کرتا تو میرے بھائیوں اس کے لیے بڑی سختی ہے. فرمایا وہ بندہ خبردار اگر ہماری عیدگاہ کے قریب آئے، ایسا بندہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ کتنا برا انسان ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں قربانی کے احکامات کو سمجھنا. پھر سب سے بڑی بات قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی. قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. اس میں کسی قسم کا شرک، کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کا دکھلاوا شائبہ اگر اس کا بھی ہو گیا تو میرے بھائیوں چاہے تو کروڑ کی کر دے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مول نہیں. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا اللہ کے پاس نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، بلکہ یہ تیرا تقوی ہے، اخلاص ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے پورا مخلص ہو کر قربانی کرنی ہے. دنیا کو، محلے کو، خاندان کو، چچا کے بیٹے نے یہ لی تو میں یہ کلر لوں گا، بچے کہتے ہیں جی فلاں لوگوں نے اتنا بڑا جانور لیا ہے تو ہم نے چھوٹا کیوں لیں. بات یہ ہے اگر تو نیت اللہ کی رضا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا بیچ میں نہ ہوئی اور صرف دنیا کو دکھلانے کے لیے اور اپنی پھوپھا بنانے کے لیے اور اپنا نام اونچا کرنے کے لیے اور یہ ذہن میں ہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنا پیسہ ہے اور انہوں نے بکرا چھوٹا سا لے لیا، میں مثال دے رہا ہوں، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور جناب اسے تو اونٹ کرنا چاہیے تھا، اب دنیا کو دکھانے کے لیے جناب وہ بڑے بڑے جانور لے کے جا رہا ہے. حالانکہ کئی دفعہ بندہ کمزور حالات میں بھی ہوتا ہے. مجھے سوال آئے ہیں یہ کہ جی ہم کمیٹی ڈالا کرتے تھے اور ہماری کمیٹی 12 لاکھ نکلی اور پچھلے کئی سالوں سے ہمارا یہ منہج رہا ہے کہ ہم وہ کمیٹی سارے کی ساری جو نکلتی ہے وہ ہم قربانیاں کرتے ہیں. ایک خاندان ہے ہوں گے. اب اس دفعہ کیا ہوا، کہتا ہے جی اس دفعہ بھی ہم نے جب کمیٹی ڈالی تو
ہمارا یہ ارادہ تھا، اب ہمارا ارادہ بدل رہا ہے کہ ہم سارے پیسہ جو ہے اس کو باہر آ جاؤ، ہم سارا پیسہ جو ہے، یار اسے ادھر لے جاؤ، سارا پیسہ جو ہے ہم نہیں لگا سکتے، حالات خراب ہو گئے ہیں، مسائل بن گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ بندہ جناب پریشان تھا، کہتا ہے لیکن ہمارا جی یہ شروع سے معاملہ ہے، ہمارا ایک پلاٹ ہے، ہمارے وہاں بڑی رونق ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے اب اس دفعہ؟ میں نے کہا بھائی بات یہ تو اگر تم نے مانی ہے منت، اگر تم نے مانی ہے منت تو پھر تو بھائی تجھے پوری کرنی پڑے گی، نظر پوری کرنی پڑے گی۔ اب ہو سکتا ہے کمیٹیاں دینا مشکل ہو رہا ہو، تو اس لیے اپنے آپ پر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو بوجھ آپ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ سورہ تغابن میں اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، دوندا جانور ہونا چاہیے، تو 20,000 والا لے آ، 25 والا لے لے، لازمی ہے کہ تو نے جناب ڈیرا غازی خان اور رحیم یار خان والا وہ 1,00,000 والا ہی لینا کہ جی بچے نہیں مانتے، پھر قرضے اٹھاتے ہیں، پھر جی لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ سارے کے سارے ذہن ختم کر کے اپنا دماغ، اپنا سسٹم، اپنا اللہ کے ساتھ تعلق اس کو مضبوط کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانور قربان کرنا ہے، اور میرا اللہ وہ جانور پسند کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، چھوٹا ہو جائے، حصہ ہو جائے، چھوٹی گائے میں حصہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہو اخلاص والا، ایک نمبر چیز۔ تو یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر اجر ہی اجر ہے، اور اگر اس میں ریاکاری کا شائبہ آ گیا پھر بربادی ہے، پیسہ بھی ضائع، الٹا گناہ، اور اللہ کے ہاں سارے عمل برباد۔ جو ریاکاری کے ساتھ ہوں گے وہ سارے کے سارے عمل اللہ کے ہاں برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، اچھی بات ہے کرنی چاہیے، لیکن ذی الحجہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بالکل سستی ہے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی احکامات نہیں، حالانکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عبادت کا مہینے ہے، یہ پہلے 10 دن عبادت کے 10 دن ہیں، نوافل، نفلی روزے، صدقہ و خیرات، اتنے بڑے دن ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد اور وہ حج کرنے والا حاجی، مجاہد بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ہاں مگر مجاہد اگر شہید ہو جائے، اپنی جان مال ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دے تو پھر وہ افضل ہے، اتنا بڑا عمل۔ تو ان ایام میں پلاننگ کریں، روزوں کی پلاننگ کریں، تسبیحات کیا کیا کرنی ہے، قرآن کی کتنی تلاوت کرنی ہے، بازار میں چلتے پھرتے تکبیرات بلند کرنے کا پورا نظام، صدقہ ان دنوں میں بڑھائیں کیونکہ یہ عبادت کے ایام ہیں۔ دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، راتوں میں سب سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ القدر کی راتیں، اور دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ انہیں عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا، بلکہ ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جائے گا تو کچھ نہیں، صرف اپنے تھوڑے سے اوقات کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، ان اوقات کار میں آپ نے مینج کرنا ہے، قرآن کب پڑھنا ہے، ذکر کب کرنا ہے، صدقہ کب کرنا ہے، خیر کے کام کب کرنے ہیں، جائیں آئیں چلیں پھریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ دیکھیں ہمارے ملکوں شہروں کے اندر میرے بھائیوں، رکشوں کے اوپر گاڑیوں میں لوگوں نے میوزک لگایا ہوا ہے، کیا کیا کچھ ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ لوگ بلند آواز سے تکبیر کے دیکھنے دیں لوگوں کو، ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کر کوئی پڑھنا شروع کر دے۔ پھر آپ نے 13 ذی الحج تک، 10 کو عید ہے، 10 ذی الحج، 10 11 12 13 ذی الحج ایام تشریق کہتے ہیں انہیں، ان کی مغرب تک آپ نے تکبیرات کہتے رہنا ہے۔ یہ عمل انشاءاللہ کرنا ہے آپ نے، بس میں بیٹھے ہیں تکبیر پڑھنا شروع کر دیں، لوگ دیکھیں گے، جو پوچھے اسے کہیں یہ سنت ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، آپ مسلمان ہیں،
فارغ بیٹھے ہیں اللہ کی کبریائی بیان کریں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے بہت ہی بڑا، والحمد للہ کثیرا، ساری تعریفیں بہت زیادہ اللہ کے لیے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، ہم دن رات اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں اعمال انشاءاللہ، اب دیکھیں پرسوں بھی ہو سکتا ہے، اس سے اگلے دن بھی ہو سکتا ہے، آپ سب نے ہم سب نے انشاءاللہ کرنے ہیں۔ تیاری کریں، پلاننگ کریں، روزے رکھنے کی پلاننگ کریں، پورے 9 دن روزے رکھیں، بڑا ہی نیکی والا کام ہے۔ گرمی ہے نا، شدت ہے، نفلی روزہ ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں، لیکن 9 کا ضرور رکھیں۔ بھائی 2 سال کے گناہ معاف کرنے کی اسپیشل آفر ہے اللہ کی طرف سے، صرف ایک دن یہ کام کرنے سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سارے اعمال انشاءاللہ ذی الحج میں ہم نے ابھی جانوروں کی خریداری ہوگی، اس میں ایک کام کا خیال رکھیں، حلال مال ہوگا تو قربانی قبول ہے۔ سودی مال سے، دھوکے فراڈ والے مال سے، حرام مال سے، ناجائز مال سے قربانی یا کوئی بھی نیکی کا عمل اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا۔ ان اللہ تعالی طیب، اللہ طیب ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ نہیں قبول کرتا مگر طیب چیز کو۔ گندا مال، سودی مال، حرام مال، ناجائز مال، حق غصب کرنے والا مال، دھوکے والا مال، اس سے قربانیاں آپ 1000 بھی کر دیں کوئی فائدہ نہیں۔ حلال مال چھوٹی کر لیں، 2 نمبری نہیں کرنی، حلال مال سے جانور لے کر آئیں، حلال مال سے اسے پالیں، اور ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ یا اللہ یہ جانور تو نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یا اللہ یہ قبول کر لینا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اخلاص والا ایک جانور بھی، ایک قربانی بھی جو اللہ کے لیے کی گئی ہے قبول کر لی تو انشاءاللہ یہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت بڑا عمل، سنت ابراہیمی ہے۔ پھر میرے بھائیوں انشاءاللہ مزید تفصیل اگلے خطبے میں بھی آئے گی۔ یاد رکھیں فریزر کا انتظام ہی نہیں کرنا صرف، ٹھیک ہے آپ کے لیے محفوظ کرنا جائز ہے، لیکن غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سارا سال چھوٹا گوشت نہیں کھایا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا گوشت افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر میرے گھر میں بکرا ذبح ہوا ہے اور میں گوشت کھا رہا ہوں، اور میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا قریبی، ایک نیک بندہ، وہ اس دن بھی جناب بیٹھا ہے، کوئی آلو بنا کے کھا رہا ہے، کون لوگ دیتے ہیں آج کل؟ اور پھر ایک اور چیز ہے، جس بندے نے قربانی کی ہے ان کے گھر میں گوشت نہیں بھیجنا۔ یہ میں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، یہ اخلاقی مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اور یار جس نے قربانی کی ہے گوشت کیوں بھیجتے ہو اس کے گھر؟ میں تو نہیں بھیجتا، میں ان لوگوں کی لسٹ بناتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ نہ بڑی نہ چھوٹی، اور کئی لوگ دیتے۔ واللہ العظیم پچھلے سال ایک بزرگ آئے، ان کو گوشت دیا، ہم نے تو دینا ہی تھا، لسٹ بنی ہوئی تھی، کہتا ہے 3 بج گئے ہیں، اب جا کے یہ پکائیں گے تو کچھ کھائیں گے، سانو نہیں کسی نے دیتا۔ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ، واقف کاروں کو، امیروں کو، محلے داروں کو، سیاسی تعلق والے جنہیں کتنے کام آنا ہے جی صرف وہاں دیتے ہیں۔ نہ، کوئی فائدہ نہیں، غریبوں کو ڈھونڈ، مسکینوں کو ڈھونڈ جسے گوشت نہیں ملتا۔ تیری گلی میں بھی ہمسا ہے، اگر اس نے قربانی کی ہے الحمدللہ اس کے پاس تو گوشت ہوگا نا، کیا ضرورت ہے اسے دینے کی؟ وہ 2 بوٹیاں تو اسے دے گا، وہ 2 بوٹیاں تجھے دے جائے گا۔ مت رسموں پر چلیں، ان لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں آپ کے واقف کاروں میں سے جن بیچاروں نے نہ بڑی کی نہ چھوٹی کی۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سفید پوش ہوتا ہے نا، غریب بندہ، دیکھو جی معذور آدمی ہے، کبھی صدقے پر کبھی زکوٰۃ پر، اچھا بندہ بھی کہتا ہے یار مینوں یہ نال کیڑا کام ہے، مطلبی لوگ ہیں نا، مجھے اس سے کیا کام ہے، یہ تو میرا فائدہ ہی نہیں کر سکتا، چھٹو پرا، جا حاجی صاحب نو دے کے آ، چودھری صاحب نو دے کے آ، فلاں صاحب نو دے کے آ، فلاں صاحب نو دے کے آ۔ اوے عہدے کو مت دو، سیاسی عہدوں کو مت دو، ذاتی تعلقات کی بنیاد پر مت دو، غربت، ضرورت، پسماندگی، ان چیزوں کو دیکھو۔ اگر 3 بجے 4 بجے کوئی بندہ عید الاضحیٰ کے دن گوشت اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، وہ غریب ہے، تو میرے محترم بھائیوں گریبان تو ہمارا پکڑے گا نا، وہ جو اس کے قریب ہے اللہ تو پوچھے گا۔
کہ تو فلانے اپنے ہم پہ اللہ ہم نوالا کو تو تھیلے بھر بھر کے دیتا تھا، اور یہ غریب تیرے ایک گلی پہ فاصلے پہ بھی نہیں تھا اور یہ بھوکا پڑا رہا. یہ لسٹیں بنانی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ محفوظ بھی کریں، رشتہ داروں کو بھی دیں، لیکن رشتہ داروں میں سے بھی ان رشتہ داروں کو چنیں کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی. دیکھیں نا، 4 بھائی ہیں، چاروں نے بکرے کیے. 4 بھائی ہیں، چاروں نے بکرے کیے، تو جو تو نے اپنا حصہ رکھنا ہے اس میں سے پکا کے اپنے بھائی کو کھلا دینا. گوشت غریبوں کو دے، مجبوروں کو دے، نہ افورڈ کرنے والوں کو دے. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری قربانی کے جانور کا گوشت وہ خاندان، وہ میری بچیاں، بہنیں، وہ لوگ کھائیں جنہوں نے سارا سال بوٹی کا منہ نہیں دیکھا، اور جب یہ گوشت بسم اللہ پڑھ کے ان کے پیٹ میں جائے گا، میرے بھائی تو دعا جو وہ کریں گے تو سوچ بھی نہیں سکتا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے اس کا. جو کہے گے نا یا اللہ انہوں نے خوش رکھ، یا اللہ اسے اور عطا فرما. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے، کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تمہارا بھی رزق کھول دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کچھ نصیحتیں ہیں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم قربانیاں کر کے غریبوں مسکینوں کے کا سہارا بن جائیں، کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے نبی کی سنت ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، غریبوں کو کما کر کھلانے والے ہیں. وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، مہمان کی خبر گیری کرنے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی صفات ہیں، ہم نے بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ یوسف صاحب بیمار تھے، دعا کریں اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے.